محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 69 ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا کہ جب اتنی عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کروائی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے اولاد دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ذرا شکنجی بھی پیدا ہو گئی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کے درمیان کہ بھائی دعا تو انہوں نے کروائی، اللہ نے اولاد کی ترتیب حضرت ہاجرہ سے بنا دی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت سارہ، ان کی گود ابھی اولاد سے خالی ہے۔ ان کی عمر جب 90 سال ہو گئی اور حضرت ابراہیم کی عمر 96 سال ہو گئی، اور تورات کی زبانی جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال ہو گئی، گویا کہ 13-14 سال گزر گئے اسماعیل علیہ السلام کے بعد، تو اللہ جل جلالہ نے حضرت سارہ کی گود بھی ہری بھری کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ اپنے گھر میں جلوہ افروز تھے کہ اللہ جل جلالہ نے فرشتے بھیجے۔ ان فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو السلام علیکم کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواباً وعلیکم السلام کہا۔ ان فرشتوں کو جو انسانی روپ میں تھے انہیں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اپنی عادت مبارکہ کے تحت ان کی ضیافت، اکرام اور مہمان نوازی میں مشغول ہو گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ مہمان کو باہر سے پکڑ کے لاتے تھے اور گھر میں کھانا کھلا کے روانہ کرتے تھے، بہت مہمان نواز تھے۔ ان مہمانوں کو قرآن ضیف المکرمین کے الفاظ سے یاد کرتا ہے کہ عزت دار مہمان۔ ان کو بٹھایا اور ایک پلا ہوا بچڑا ذبح کیا، اسے بھونا بہترین انداز میں، اور دستور زمانہ کے مطابق مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دی۔ اب یہ جو ضیف المکرمین قرآن جی نے کہتا ہے لا تصل ایدیہم الی، ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں جا رہے۔ اب اس زمانے میں جب کوئی مہمان آتا اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتا یا کھانے کی رغبت کا اظہار نہ کرتا، تو میزبان یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی خیر کی نیت سے نہیں آیا، یہ کوئی دشمن ہے جو آیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے ان کے دل میں روع، خوف سا پیدا ہو گیا، خوف زدہ ہو گئے۔ پھر ان ضیف المکرمین آنریبل جو گیسٹ تھے،
عزت دار مہمان، انہوں نے کہا لا تخف، آپ گھبرائیے نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہو، آپ ڈرے نہیں، ہم کھانے والے مہمان نہیں ہیں، ہم ملائکۃ اللہ ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم صدوم کی جو بستی ہے اس کی طرح روانہ کیے گئے ہیں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان، سرکش، اللہ کی باغی، اللہ کے احکام کا استہزاء کرنے والی قوم آباد ہے۔ ہم ان کی تباہی اور بربادی کا سامان لے کے آئے ہیں، بس حکم ربانی کے تحت راستے میں آپ کو ملتے ہوئے جانے کا حکم ہے، اور آپ کو خوشخبری سنانے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سارہ میں سے آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ ابراہیم کے دوسرے بیٹے علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل اور ان کی زوجہ بواد غیر ذی زرع میں اقامت پذیر ہے، اور یہاں فلسطین میں جہاں حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت سارہ اقامت پذیر تھیں، جہاں یہ ساری ترتیب بن رہی ہے۔ نے کہا جی ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، ان کی تباہی کی ترتیب لے کر آئے، آپ کو راستے میں یہ خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلام حلیم، غلام حلیم، آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، غلام علیم جاننے والا، حلیم بردبار۔ یہ ان دو بھائیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں صفات استعمال فرمائی، ایک کے لیے حلیم فرمایا، ایک کے لیے علیم فرمایا، خوشخبری دونوں کی ایک جیسی، ایک کے لیے علیم کی خوشخبری سنائی، دوسرے کے لیے حلیم کی خوشخبری سنائی، ایک بردبار ہوگا اور دوسرا نبی ہوگا، یہ خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب تھوڑا سا قرار آیا، لیکن قریب میں کھڑی حضرت سارہ، ان کو حیرانی ہوئی، تعجب ہوا، اچنبھا لگا، یہ کیسے ہوگا؟ قالت، پکار اٹھی، یا ویلتا، اے میری کم بختی، اَأَلِدُ، میں بچہ جنوں گی، انا عجوز، میں بوڑھی ہوں۔ ایک مقام پہ لفظ عقیم استعمال فرمایا، میں بانجھ ہوں، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے، الفاظ استعمال کیا حضرت سارہ کے قرآن نے، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، سر میں چاندی نکل آئی، بال سفید ہو گئے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ فَضَحِكَتْ کا قرآن لفظ استعمال کرتا ہے، ضحکت، وہ ہنس پڑی، اظہار تعجب کے لیے کہ بھائی اس عمر میں 90 سال عمر، خامند کی عمر 100 سال، اس عمر میں اولاد پیدا ہو۔ قرآن کہتا ہے تعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے تعجب کر دو؟ یہی تعجب نا کہ بڑھاپے میں اولاد کیسی ہوگی، یہی تعجب ہو رہا ہے تم؟ اتعجبین من امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری آ رہی ہے، آپ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اتعجبین من امر اللہ، یعنی اطلاع دے دی کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ جو کہتے ہیں کر گزرتے، اور اللہ کو دنیا کی کوئی طاقت روکنے والی بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا فسکت وجہہ، حضرت سارہ نے یوں اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، یہ کیا خبر سنا دی تم نے اس بڑھاپے میں؟ قرآن کہتا ہے فسکت وجہہ، اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ یہ تعجب کا اظہار ہوتا ہے، آج بھی کوئی حیرانی کا اظہار کرے تو ماتھے پہ یوں ہاتھ مار۔ خیر، اللہ جل جلالہ نے حضرت اسحاق عطا فرمائے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو گئی، حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے اوپر، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دی۔
8 دن کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ ہوا، 8 دن کے بعد، اور ختنے کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ خود جب آپ 90 سال کے تھے اس وقت آپ نے اپنا ختنہ خود کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام۔ مسلم شریف کی روایت، جب اسحاق علیہ السلام تو عمر ذرا آگے چلی، اب ان کی شادی کا فیصلہ کیا، لیکن یہ طے کر لیا کہ اجنبی لوگوں میں اس کی شادی نہیں کرنی، دوسری قوموں میں اس کی شادی نہیں کرنی، اس کی شادی اپنے خاندان میں اور اپنے باپ دادا کی جو نسل ہے اس میں سے کسی کے ساتھ اس کی شادی کرنی۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں جہاں آباد ہیں آپ، یہاں تو میں عرض کر چکا ہوں نا کہ اور نامی جو آپ کی بستی تھی فدان آرام، وہاں سے آپ نکلے، یہ عراق کے علاقے ہیں، یہاں سے آپ نکلے کلدانیین کی بستی میں آپ نے ڈیرا لگایا، کلدانیین سے نکلے تو حاران پہنچے، حاران سے نکلے تو فلسطین کے مغربی کنارے پہنچے، وہاں سے نابلس پہنچے، پھر مصر پہنچے تھے جہاں بادشاہ وقت سے ملاقات ہوئی اور حضرت ہاجرہ کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو جو الیارد نام کا ایک بندے کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے کام کاج کے لیے الیارد نامی ایک بندہ جو منہ بولا بیٹا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب اس کی خدمت حاصل کی کہ بھائی اس طرح کرو، یہ میرا پیغام لے کے جاؤ اور میرے بھائی آباد ہیں، کہاں؟ وہی اپنے آبائی علاقے میں، وہاں چلے جاؤ۔ اچھا، قرآن اس تفصیل اور ڈیٹیل سے خاموش، حدیثوں میں بھی یہ ڈیٹیل اور تفصیل نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا تو ذکر آ گیا، اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ ہماری 2 کتابیں خاموش ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ لیکن تورات وغیرہ کی جو روایات ہیں، اگرچہ اس میں تورات میں جس طرح کا حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا پسند نہیں آیا مجھے، کیونکہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے، بدتمیزی کے الفاظ انہوں نے اس کے اندر بنائے اور حضرت اسحاق کی توہین اور خاندان ابراہیم کی توہین اس میں پائی جاتی، یعنی ان کی شایان شان الفاظ استعمال وہاں نہیں ہوئے۔ حالانکہ اللہ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان میں تحریف کر دی، اپنی مرضی کی چیزیں شامل کی اور مرضی کے خلاف چیزیں ہٹا دی، اور جو کچھ انہوں نے ٹرانسلیشن کی عبرانی زبان سے وہ شاید الفاظ ان کو صحیح نہ ملے، لیکن بہرحال تذکرہ جو پڑھا اردو کی کتابوں میں نے، اور طبیعت پہ بڑا بوجھ آیا کہ یہ تو ان کی شایان شان نہیں، یہ تو ان کے خلاف جاتا ہے۔ تو یہ الیارد نامی بندہ اونٹ پہ سوار ہوا، حضرت ابراہیم کا حکم لے کر سیدھا چلتا 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 پہاڑیاں عبور کرتا، سیدھے راستے عبور کرتا، سنگلاخ چٹانیں عبور کرتا، وہ فدان آرام میں جا پہنچا۔ اب بستی کے قریب پہنچنے کے بعد اپنا اونٹ اس نے بٹھایا، اونٹ بٹھایا تاکہ حالات معلوم کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کی طرف مجھے بھیجا ہے، اور ان کے بھتیجے کا نام تھا بتوئیل بن ناحور، اس کو جا کے ملو۔ اس کی ایک لڑکی تھی رفقہ، پیغام جا کے دو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی کے لیے شادی کا پیغام لایا ہوں۔ جب وہاں اونٹ بٹھایا تو نہایت حسین و جمیل خوبصورت لڑکی اس پر نظر پڑی۔ یہ لڑکی پانی گڑے میں بھر کے سر پہ اٹھا کے اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ الیارد نے آگے بڑھ کے اس لڑکی سے سلام کلام کیا اور اس سے پوچھا کہ میں بتوئیل کے گھر جانا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے مجھے بھیجا۔ بتوئیل بن ناحور، تو اس لڑکی نے کہا کہ وہ تو میرے ابا ہیں۔ چنانچہ یہ لڑکی راہبر بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے اس مہمان الیارز کو لے کر اپنے گھر پہنچی، بٹھایا، اور ان کا ایک بھائی تھا رفقہ کا بھائی لابان، اس کو اطلاع دی کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بندہ بھیجا ہے
اور یہ ان کی طرف سے آیا، ہمارا مہمان ہے۔ اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا لابان نے، اور ساز و سامان کے ساتھ اس کو نوازا، اور جب یہ پیغام دیا تو یہ بھی بتایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اس بچی کے نکاح کے لیے بھیجا، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اسحاق کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا، اسحاق نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے، لہذا آپ کو اگر یہ پیغام قبول ہے تو اس لڑکی کو میرے ساتھ روانہ کریں۔ چنانچہ یوں حضرت جو یارز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمائندہ اور منہ بولے بیٹے، وہ اس لڑکی جس کا نام رفقہ تھا لے کر اللہ کا نام لے کر چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ شادی ہو گئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں سے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری اسحاق علیہ السلام کے لیے سنائی تھی کہ آپ کو بیٹا عطا کروں گا، جس پر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ نے تعجب کا اظہار کیا تھا، اس میں یہ بھی فرمایا تھا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق علیہ السلام کے بعد تمہیں یعقوب بھی عطا کروں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ اپنی قدرت دکھائی کہ اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، پہلا بیٹا بھی بڑھاپے میں اور دوسرا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں عطا فرمایا، اور اسحاق علیہ السلام کی عمر کوئی 60 سال سے اوپر ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عیسو اور یعقوب عطا فرمایا، اور یہ توام تھے، دونوں جڑواں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے یہ جو نام رکھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ عبرانی زبان میں اصل جو لفظ ہے وہ یضحک ہے، یا زواد ہا حلوے والی اور قاف 2 نقطوں والی یضحک۔ اس کا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ یضحک جو ہے یہ عربی زبان میں جب کنورٹ ہوتا ہے تو یہ یضحکو بن جاتا ہے مضارع کا صیغہ۔ مضارع کی جو نشانیاں ہیں عربی گرامر میں کہ یا اس کے شروع میں ہو، تا اس کے شروع میں ہو، ٹھیک ہے، یہ مضارع جو گرامر کی ٹرم ہے اس میں یہ لفظ آتا ہے یضحک۔ اس کا معنی وہ ہنستا ہے، اور یہ عیسائیوں کا ایک ٹیلی ویژن بھی ہے جس کا نام اضحاق ٹی وی ہے، اضحاق ٹی وی۔ وہ اضحاق اسی اسحاق سے انہوں نے لفظ کنورٹ کیا ہے، جو قرآن نے لفظ اسحاق بولا ہے یہ کہتے ہیں اضحاق، اضحاق ٹی وی۔ اضحاق یہ گرامر میں باب افعال کی مصدر ہے، اضحاق کا معنی ہنسانا۔ اب اس نام کی نسبت یہ ہوئی کہ جب ان کی فرشتوں نے خوشخبری سنائی آنے کی تو حضرت سارہ ہنس پڑی، اس وجہ سے ان کا نام اسحاق رکھا گیا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ہنسایا پیدا ہونے سے پہلے، اور دوسرے نام کی وجہ کہ ان کی والدہ ہنسی کہ ان کے آنے کی خبر سنی۔ تو ان کا زیادہ تر قرآن کریم میں ان ڈیٹیل واقعہ بیان نہیں ہے، لیکن یہ جو واقعہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق کہ دیکھیں یہ اولاد اللہ کے خزانوں سے آتی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک، نبی کریم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آ چکے، جتنے آج آ رہے ہیں اور جتنے آئندہ آئیں گے، بھائی ان کا کسی تعویذ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدے کی بات یاد ہے، اولاد کا آنا کسی تعویذ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کی شف کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کسی پیر کے دربار میں حاضری دینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ بھی کوئی تعلق اولاد کا نہیں۔ حضرت داتا علی حجویری کی اپنی اولاد کوئی نہیں، کسی مزار کے ساتھ اولاد کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مزار سے اولاد نہیں ملتی، کسی دربار سے اولاد نہیں ملتی۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ کہ درباروں سے اولاد ملتی ہے، مزاروں سے اولاد ملتی ہے، یہ شرک کی بنیاد کے اوپر آگے چل رہا ہے، مشرک آدمی ہے، اس کی بخشش کی کوئی ترتیب نہیں ہے جب تک اسی عقیدے میں یہ مرتا ہے۔ کسی مزار سے اولاد نہیں ملتی، کسی بابے کے ڈیر سے اولاد نہیں ملتی، کسی قبر سے اولاد نہیں ملتی،
کسی تعویذ کے ساتھ اولاد نہیں ملتی، کسی ڈاکٹر کی پھکی اور کسی حکیم کے نسخے کے ساتھ اولاد نہیں ملتی۔ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ چوتھی بات وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں پہلا بیٹا، 96 سال اور 100 سال کی عمر میں دوسرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر اشارتاً کر چکا ہوں، ان ڈیٹیل کروں گا انشاءاللہ بعد میں۔ مائی مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر فرمانے لگے کہ انا لکی ھذا، یہ بے موسم پھل کہاں سے آیا؟ پکار اٹھی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ پہ محراب میں کھڑے ہو گئے، اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد عطا فرما۔ ہاں، آپ بزرگوں سے دعا کروائیں، اولیاء اللہ سے دعا کروائیں، نیک لوگوں سے دعا کروائیں، مسجد میں مولوی صاحب سے دعا کروائیں۔ اتنا بڑا مجمع دور تک بیٹھا ہے، ایک آدمی کی آمین بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تو اللہ نے آپ کا کام بنا دیا، کام بنا دیا۔ اس سے ٹینشن فری ہو جائیں۔ یہ کوئی ہومیوپیتھک سے اولادیں نہیں ملتی، یہ جتنے بھی ڈاکٹر فراڈ یہ بیٹھے ہوئے ہیں بے شک MBBS ہیں، بے شک بڑی بڑی ترتیب ہیں، یہ لوگوں کو سیدھی بات نہیں بتاتے۔ یہ کہتے ہیں تیرے جراثیم ہی مرے ہوئے ہیں۔ یہ مارے کس نے؟ تم نے گولی مار کے مارے؟ یہ جراثیم جو بجھے ہوئے ہیں تمہارے، یہ تم نے کوئی کیپسول کھا کے ختم کیے؟ انہوں نے خودکشی کی ہے؟ یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ یہ تمہیں وہ جراثیم نظر بھی نہیں آتے جن کی بنیاد پر تم لوگوں سے پیسے ٹھگ رہے ہو، پیسے بٹور رہے ہو۔ یہ جو تعویذوں والے بیٹھے ہیں، یہ زعفران کی پلیٹیں لکھ کے دے رہے ہیں، 7000 روپے دیا زعفران دیا پلیٹاں آن گیا، لو جی 7000 پیش کر، پکڑو جی، پکڑو جی، پی لی تھا 42 پلیٹیں پیو جی، 42 پلیٹیں کیا، زعفران سمیت ساری پلیٹیں بھی تم پی جاتے، اللہ نہیں چاہے گا اولاد نہیں ہو۔ اچھا کہتے جی قصور میں ایک بڑا بیٹھا ہوا ہے بندہ، بس اس کی پھکی جو کھا لیتا ہے نا، بس اس کی پھکی تو بس ایک ہی پھکی کی ضرورت ہے۔ اچھا جی کتنے کا نسخہ ہے؟ 3000 روپے کا نسخہ ہے۔ اچھا 3000 کا نسخہ ہو گیا، 3000 گاڑی کا پیٹرول ہو گیا، لو جی قصور پہنچ گئے، وہاں سے بابے کی 15 دن کی پھکیاں بھی آ گئی 1500 روپے کی۔ اوتھے دا اوتھے ہی کام اوتھے دا ایک ہی کام ہے بھائی، تہجد کے ٹائم اٹھو، اللہ سے روزوں کے مانگو، اللہ نے مناسب سمجھا آپ کو دے دے۔ ہر نماز کے بعد 2-3 منٹ مانگ لو، اللہ نے مناسب سمجھا دے دے۔ فضائل نماز ایک کتاب ہے، فضائل اعمال کے اندر موجود ہے، صفحہ 14 پہ طریقہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو دین کا، یہ دنیا کا کوئی کام بھی درپیش ہے، دعا مانگے، دعا مانگے، دعا مانگے، صلاۃ الحاجت پڑھیں 2 اور اللہ سے وہ دعا مانگے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فریجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اس ترتیب پر دعا مانگیں، اللہ نے مناسب سمجھا تو آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں جی وارث کون ہوگا پیچھے، وہ جی سارا نے کہہ دیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام، یار ہمارے گھر کا کام کاج کرتا ہے یہی ہمارا وارث ہوگا، اللہ سے مانگو۔ تو میرے محترم دوستو، پھر اللہ تعالیٰ اولاد عطا، اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ کسی اولاد نے بیٹوں میں 2 سال سے زیادہ وقت نہیں گزارا، 16 ماہ 16 سال۔ حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے فوت، حضور کی آنکھوں تھے آنسو چھلک رو رہے، انی لفراقک لمحزون، ابراہیم تیری جدائی پہ غم نے بڑا پریشان کیا، آنسو ٹپک ٹپک کر رخساروں سے نیچے آ۔
یہ اولاد دے کر لینے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ ایک کافروں کو جو کہتے تھے نا کہ ان کی کہانی ختم ہو رہی ہے، پتر ختم، سارا نظام بس ملیا میٹ ہو جائے گا، اللہ نے بتایا ایک کام نہیں، زندہ رکھنا ہمارا کام ہے، قیامت کی صبح تک ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب تیرے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے، تیرے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے، تیرے ذکر کو اٹھاتے رہیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا آنے والا کل پہلے والے نالوں بہتر ہوئے۔ اپنے عقیدے کو ٹھیک، ایک اولاد نہیں ہو رہی، دوسرا یہ پھکیوں کے اوپر پیسے لٹانا، کیپسولوں پر پیسے لٹانا، گاڑیوں کے پٹرول پھونکنا، اور اس زمانہ میں جب پٹرول 250 روپے لیٹر، اور پیسوں کو سیو بھی کرو اور لگانا ہے جہاں وہاں لگاؤ، فضول میں نہ اڑاؤ، اللہ تعالیٰ اس پیسے کے بارے میں پوچھے گا فضول تو نہیں اڑایا۔ اسے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ کے ساتھ ٹچ صحیح جوڑو، بس رو رو کے اللہ سے مانگو۔ یہ دعائیں کرواتے نا پرچیاں آ جاتی ہیں، اے کسی ایک میں میرے بھائی کی آمین بھی اللہ پاک نے قبول کر لی، اللہ نے کام بنا دی، ایمان نہ برباد، تباہی نہ، پھر قبروں پہ جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور کہو، چاہے کسی ولی اللہ کی قبر ہے، چاہے کسی پبلک کے بندے کی قبر ہے، السلام علیکم یا اہل القبور کہو، جو سنت طریقہ ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے کچھ دیر قرآن کی تلاوت کرو، جتنا زبانی آتا ہے اتنا پڑھ لو، کوئی موبائل کے اوپر قرآن آپ نے ایپس لوڈ کی ہوئی ہے وہاں سے دیکھ کے پڑھ لو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اس قبر میں جاؤں گا تو بیٹا پیدا ہوگا، اس مزار پہ جاؤں گا تو بیٹا، یہ نہیں ہے، یہ عقیدے کی تباہی ہے، عقیدے کی بربادی ہے۔ یہ لوگوں نے تو سسٹم بنائے ہوئے ہیں نا، کسی بزرگ ولی نے کوئی اولاد نہیں دینی، ولی اولادیں لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، اولیاء اللہ کے محتاج ہیں، ولی اولادیں نہیں دیتے، ولیوں کے اپنے گھروں میں اولاد کوئی نہیں۔ اللہ کے دوست سے کتنا دوست کا لفظ ہے، کتنا قریبی تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اور ہم تو یہاں شو کر دیتے ہیں نا کہ جناب یہ ہمارا دوست ہے، اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے ولی کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے پبلک کے اندر کہ یہ ولی اللہ جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق چلتا ہے، تو یہ شو ہو جاتا ہے۔ اس سے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اپنے ایمانوں کو بھی ٹھیک رکھو، عقیدے کو بھی ٹھیک رکھو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بناؤ، اور اپنی بالکل سمت کو سیدھا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔